على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ کوئی واز کا موقع نہیں ہے، لیکن ساتھیوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، مشقت اٹھائی ہے، اس لیے صرف گفتگو 25 سے 30 منٹ ہوگی۔ آپ آدھا گھنٹہ برداشت کریں، ہم آپ کے مہمان بھی ہیں، دور سے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سب سے نفرت والے گناہ کا ایسے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ شرک سے اللہ رب العزت کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے 7ویں سپارے میں سارے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، اور ادھر 18 انبیاء کا تو اللہ نے نام لیا ہے اور پھر اپنا قانون ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لوگو ان میں سے کوئی ایک پیغمبر نہیں، اگر یہ سارے پیغمبر بھی میرے ساتھ شرک کرتے تو اللہ کا یہ قانون ایسا اٹل ہے، اللہ تمام انبیاء کی محنتیں ضائع کر دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور 24ویں پارے میں اس آیت کی جب مجھے سمجھ آئی ہے تو میں کانپ گیا کہ وہ کیسا شہنشاہ اور بے پرواز آتے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرے پیغمبر آپ سے پہلے ہم ہر رسول کی طرف یہ وحی کر چکے ہیں، اور اب ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک آپ نے بھی کیا تو اللہ آپ کی بھی نیکیاں برباد کر دے گا۔ انبیاء شرک نہیں کر سکتے، انبیاء تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کا قانون ایسا ہے، اس کی ضد میں پیغمبر آ جائے اللہ معاف نہیں کرتا، تو میں اور آپ اس ضد میں آ جائیں تو اللہ معاف کیسے کرے گا؟ آئیں، شرک کی بات ہم نے بڑی سنی ہے، بڑے جھگڑے سنے ہیں۔ آج ہم اس مختصر وقت میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ انسانیت میں شرک آ کیسے گیا۔ آدم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے، تو انسانیت میں شرک کیسے شیطان لے آیا؟ صحیح البخاری کھولیے، قرآن پاک 29واں پارہ۔ آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ ہوئے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ انہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ دور دور تک ان کی عبادتوں کے تذکرے تھے کہ عبادت ہو تو ایسی ہو، نیک بیٹا ہو تو ان جیسا ہو۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان مسجد میں آیا
آ کے اس نے کہا اور تمہاری باتوں کے اندر وہ شوق نہیں، وہ ذوق نہیں جو ود جس طرح عبادت کرتا تھا، جس طرح سوا، یغوث، یعوق، نصر عبادت کرتے تھے، وہ دل لگی تمہارے اندر نہیں، وہ ذوق تم میں نظر نہیں آتا۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم میرے مشورے کو مانو گے تو وہی شوق تمہارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ لگا وہ کیسے؟ بوڑھا شیطان بزرگ بن کے آیا ہوا کیا کہتا ہے؟ تم ان 5 بزرگوں کی تصویریں اپنی مسجدوں میں رکھو۔ باہر بندہ کاروبار میں، بیوی بچوں میں جب ادھر جاتا ہے تو بندے کو بھول جاتا ہے، جب مسجد میں آئے گا ان 5 کی تم تصویریں دیکھو گے، تمہیں یاد آئے گا کہ یہ 5 ان کے تذکرے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ شوق سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ شوق تمہارے دلوں میں بھی آ جائے گا۔ انہوں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک کہی ہے۔ انہوں نے ان 5 بزرگوں کی تصویریں اپنی مسجدوں میں سائڈ پہ لگا دی۔ آتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو جاتا، وہ شوق سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ صحیح البخاری کھول لیجئے، جب وہ نسل چلی گئی، ان کی آگے اولادوں کی اولادیں جوان ہو گئی، بھول گئے کہ کبھی ایسا بھی کام ہوا تھا، پھر ان کے پاس شیطان مسجدوں میں آیا اور اس نے آتے ہی شور برپا کر دیا۔ اس نے کہا تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں اور تم ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ تم کہاں اور اللہ کہاں؟ ادھر کو تو بڑے کسی سردار سے ملنا ہو، کسی بادشاہ، عام دنیا کے بادشاہ کو ملنا ہو تو اس کے ملازم سے ٹائم لینا پڑتا ہے، اس کے پی اے سے ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ تم کہاں اور وہ بادشاہوں کا شہنشاہ، اس تک تمہاری باتیں ڈائریکٹ پہنچ جائیں گی، اور تم اپنی باتیں ضائع نہ کرو۔ ڈائریکٹ تمہاری باتیں اوپر نہیں پہنچ سکتی۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، کہا ہماری پھر باتیں اللہ تک کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان 5 تصویروں کو اپنے سامنے رکھو، تم اپنی باتیں ان کے حوالے کرو، یہ تمہاری باتیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا بات تو بالکل اس بابے نے ٹھیک کہی ہے کہ کسی وڈیرے کو ملنا پڑے تو 34 اس کے ملازموں سے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر جا کے کسی عام دنیا کے بادشاہ سے بات چیت ہوتی ہے۔ ہم نے بادشاہوں کے شہنشاہ سے تک بات جب پہنچانی ہے، عبادت پہنچانی ہے، تو ڈائریکٹ کیسے پہنچ جائے گی؟ انہوں نے 5 تصویریں اپنے سامنے رکھ لیں اور سارے ان 5 کی عبادت کرنے لگے کہ تمہارا کام ہے اب تم ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دو۔ جو بھی ان کو غیبی مدد کی ضرورت آتی تھی نا، اللہ کو آواز نہیں دیتے تھے بلکہ ان 5 کے سامنے آ جاتے، ان کو جیز یوفون ٹیلی نار کا کھمبا بنا لیا۔ آتے ان کو کہتے یہ ہماری غیبی امداد کی صدا اللہ تک پہنچا دے، حتیٰ کہ اس زمین پہ ایک بھی نہ رہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ سب ان 5 کی عبادت کرنے والے تھے۔ پھر اللہ کو انسانیت پہ ترس آیا۔ جب یہ کیفیت بن جاتی ہے پھر 2 کاموں میں سے ایک ہوتا ہے، یا قیامت آتی ہے یا اللہ کا رسول آتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنا پہلا رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مار کھاتے رہے، قوم مارتی رہی، یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ کہاں سے آ گیا؟ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مار کھائی کتنی دیر؟ 950 سال۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام 950 سال مارے کھاتے رہے۔ لوگوں، ان 5 بزرگوں نے جو مقام حاصل کیا تھا نا، وہ اللہ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا۔ تم بھی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی ڈائریکٹ کی عبادت کرو، ان 5 کی عبادت نہ کرو۔ ان 5 نے کو آدم علیہ السلام کے مزار، ان کی قبر کی عبادت کر کے یہ مقام حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی۔ تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ وہ قوم مارتی تھی۔ 950 سال مار کھانے کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے آگے رو پڑے، کہتے ہیں اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، یہ قوم ماننے والی نہیں۔ اے اللہ
یہ تو اتنے سنگ دل لوگ ہیں. سورہ نوح ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے والا 29واں پارہ ہے. آج ہم دھوکہ اسی لیے تو کھا رہے ہیں کہ ترجمے والا قرآن خود نہیں پڑھتے. مولویوں پہ ہم نے چھوڑ دیا، جیسا اس نے مسئلہ کر دیا سمعنا واطعنا نعرہ ہم نے لگا دیا ہے. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیے. نوح علیہ السلام روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ یہ تو اتنی سنگ دل قوم ہے، ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. سورہ نوح 29واں پارہ. اے اللہ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی وصیت کر کے جاتا ہے میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم نے ود سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت نہیں چھوڑنی. اس گستاخ نوح کی بات مان کے جب یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام نے کر دی، پھر اللہ سے وہ بد دعا کی جس سے سخت بد دعا کسی نے نہیں کی. روتے ہوئے کہتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ ان دشمنوں کا، ان مشرکوں کا نہ کوئی بچہ بچے، نہ بوڑھا بچے، نہ کوئی عورت بچے. اے اللہ ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہمیں گھر بھی نہیں چاہیے، ان کو گھروں سمیت تباہ کر دے. پھر وہ عذاب آیا. دنیا کی تاریخ میں ایسا عذاب نہیں آیا. زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا. وہ ساری قوم گھروں سمیت برباد ہو گئی تھی. لو یہاں سے شیطان نے شرک شروع کیے. لوگ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اب پتھروں کی لوگ پوجا کرتے تو کوئی بھی ہمیں پتھر اپنے فرش پہ یا واش روم میں نہ لگانے دیتے. پتھروں کی پوجا نہیں، پتھروں کی تعظیم نہیں. پتھروں کی تعظیم کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، وہ ان بزرگوں کی پوجا کرتے تھے. یہ شرک شروع ہوا. پھر بنی اسرائیل یہودی عیسائی اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے شرک کیسے شروع کیا؟ صحیح البخاری صحیح مسلم پڑھیے. ارے نوجوان تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثیں بھی تلاش کر لیا کر. اب تو تیرے پیغمبر کی ہر حدیث ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہودی عیسائی برباد ہو گئے. کیوں برباد ہوئے؟ کیونکہ ان میں ایک ٹولہ ایسا تھا جو اپنے پیغمبروں کی قبروں کو ہی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. بتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے بزرگوں کو دفن کرتے، اپنے پیغمبر کو دفن کر دیتے. جب پیغمبر کی قبر تیار ہو جاتی مسجدوں کو ویران کر کے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو آباد کر دیا کرتے تھے. یہودی عیسائیوں نے یہ شرک شروع کیا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، آپ کا سب سے پہلا اور آرڈیننس، پہلا قانون کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہمارے دین کو ماننے والا کوئی بھی قبرستان نہیں جائے گا. بس جاؤ اپنی میت کو دفن کر کے آ جاؤ، پھر دوبارہ کوئی نہ جائے. کیونکہ یہودیوں عیسائیوں میں قبروں سے شرک شروع ہوتا تھا. شروع اسلام میں قبرستان جانے پہ ہی پابندی تھی. پہلے تربیت ہوئی ہے پھر اجازت ملی ہے. اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. او لوگو جن کو تم اللہ کے سوا آوازیں دیتے ہو، جو غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دینی تھی، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو نا، یہ تمہاری طرح کے بندے تھے. یہ تمہاری طرح کھاتے تھے، تمہاری طرح پیتے تھے. ان کو بھوک لگتی تھی، ان کو پیاس لگتی تھی، ان کو انسانی ساری ضروریات تھی. اس لیے اللہ کو چھوڑ کے تم ان کو نہ پکارو. اللہ کہتا ہے سورہ فاطر 22واں پارہ، اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ اللہ کو چھوڑ کے تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو پکارتے ہو، غیبی مدد کے لیے جس کو آواز دیتے ہو، یہ تو کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے، اور یہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. دیکھ اللہ نے تجھے اور مجھے عقیدہ توحید کیسے سکھائے. کھجور ایک قبر ہے،
اور کھجور کی گٹھلی قبر کی میت ہے اور گٹھلی کا چھلکا میت کا لباس اور کفن ہے. اللہ کہتا ہے جس کو تم آوازیں دے رہے ہو یہ تو اپنے کپڑوں کے بھی مالک نہیں ہیں. اور جب اس کے جسموں کے اندر روح تھی، اس کے نام بڑے پلاٹ تھے، بڑی پراپرٹی ہے، بڑا بینک بیلنس تھا، لیکن روح جب نکل گئی اب بینک بیلنس کیا، مربع زمینیں، کوٹھیاں، فیکٹریاں کیا. اللہ کہتا ہے یہ اب اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. یار ادھر بڑے سے بڑا کو بزرگ اور ولی آ جائے، میں اور آپ سب مل کے اس کے کپڑے اتارنا چاہے تو وہ ہمیں کپڑے اتارنے دے گا؟ نہیں اتارنے دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ ارے بھائی ابھی اس کے جسم میں روح باقی ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے. ارے اگر اسی کے جسم سے روح نکل جائے پھر آپ اس کے کپڑوں کو پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں تو آپ کو روکتا ہے؟ کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر. اب یہ کمزور ہو گئے، اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، یہ اتنا کمزور ہو گیا قبر والے کو آواز دینے والے، اب تو یہ اتنا کمزور ہو گئے قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا، تیری مشکلات حل کہاں سے کرے گا؟ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی. 22واں پارہ سورہ فاطر پڑھیے. اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. زندہ اور مردہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، سب کے ذہن میں بات آنے والی ہے. لیکن اگلی بات سنیے، اللہ کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء. بے شک اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے. اللہ دیواروں کو سنا سکتا ہے، اللہ درختوں کو سنا سکتا ہے، اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. او میرے پیغمبر قبر والے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے. قرآن پاک سادہ ترجمہ ہے. غصہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ترجمے والا قرآن خود نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے آپ بھی نہیں سنا سکتے. او یار یہ تو بڑی موت کی اللہ نے بات کر دی ہے. بڑی موت آئے بندہ قبر کی ڈھیری بن جاتا ہے، قبر والے کو تم نہیں سنا سکتے. انسان تو اتنا کمزور ہے، اس کو چھوٹی موت نیند آ جائے نا تو اس کو نہیں پتا چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بڑی موت کی بات تو بات کی ہے. ارے پہلے نیند میں دیکھ، تو جب سو جاتا ہے کائنات میں کیا ہوتا ہے تجھے نہیں پتا چلتا، کسی ولی کو کسی بزرگ کو نہیں پتا چلتا. اس کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگوں کی بات کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات کا کافی حصہ گزر گئے. صحابہ نے نیند کی شکایت کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات کا کافی حصہ گزر گیا، کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے. سیدنا بلال بولے اللہ کے رسول آپ آرام کیجئے، غلام حاضر ہے، غلام آپ کو بیدار کر دے گا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں. نبی علیہ السلام سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. سیدنا بلال نگرانی کر رہے ہیں کہ چل پھر کے نگرانی ہوتی ہے تو بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے. بیٹھ گئے، جدھر سے فجر پھوٹتی ہے ادھر ٹکٹکی لگا کے بیٹھ گئے. پیچھے سواری تھی، سواری کو ٹیک لگی. سیدنا بلال بھی سو گئے. سیدنا بلال بھی سوئے ہوئے، نبی علیہ السلام بھی سوئے ہوئے، آپ کے سارے غلام سوئے ہوئے. پاکستان کے سارے ولیوں کو اللہ کی قسم ہے میں سیدنا بلال کی شان پہ قربان کر سکتا ہوں. بلال کے ساتھ تول دو. میرا بلال کون بلال؟ نبی علیہ السلام جن کا ایک دفعہ تذکرہ کر رہے تھے وہ میرے بلال کو لے کے آؤ. صحابہ ایران ہے، کالی رنگت والے بلال کا آج بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. بلال آئے سہم میں. آپ نے پوچھا او بلال بما سبقتنی فی الجنہ انی سمعت دفن علیک فی الجنہ. او بلال کیا کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے رات کو جنت کی سیر کرائی ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے. سیدنا بلال سو گئے، ان کو نہیں پتا چلا کائنات میں کیا ہو رہا ہے. اس سے آسان طریقہ اور عقیدہ توحید کا کیا ہو سکتا ہے؟ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے گا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا.
सैयदना बिलाल भी सोए हुए, और नींद छोटी मौत है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नींद की दुआ क्या सिखाई है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आप नींद को मौत कहते थे। बेदार होने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना। आप नींद को मौत कहते थे। अरे छोटी मौत आ जाए तो नहीं पता चलता कायनात में क्या हो रहा है, बड़ी मौत के बाद कैसे पता चल जाता है? सबसे पहले बेदार हुए मेरे महबूब पैगंबर। कैसे बेदार हुए? हदीस के अल्फाज हैं, आई कज़हु हाजिबुश शम्सी। आपको सूरज की किरणों ने बेदार कर दिया। जब बंदा धूप में सोया रह जाए ना, सूरज निकल आए, सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, इंसान का मिजाज है बेदार हो जाता है, घबराए हुए। नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए, गुस्से में कहा, आईना बिलाल, बिलाल किधर है? आईना मा कुल्ता या बिलाल, ओ बिलाल तेरी बात कहाँ गई? सैयदना बिलाल भी डर गए। मेरी खैर नहीं, मैंने तो बड़ी तसल्ली दिलवाई थी, बड़ा वादा किया था। सहम में करीब आए, अर्ज करते, अल्लाह के रसूल मेरा कोई कसूर नहीं, जिस अल्लाह ने आपको सुला दिया था उसी अल्लाह ने मुझे भी सुला दिया। कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही है, पहले इजाजत नहीं मिली। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में आपके गुलाम फौत हुए। आपके गुलाम, आपका कलिमा पढ़ने वाले, आपका ईमान की हालत में दीदार करने वाले जब फौत हो जाते थे तो नबी अलैहिस्सलाम उनका जनाजा कैसे पढ़ते थे? कैसे पढ़ा यार? वसावे वाला का फकीर आपके दिल को दुखाने के लिए नहीं आया। आज भी बड़े से बड़ा बुजुर्ग और फकीर फौत हो जाता है, जिस मर्जी मसलक को मानने वाला हो, जनाजा तैयार हो गया, मौलवी साहब ने जनाजे से सलाम फेर दिया, अपने मौलवी साहब को पकड़ लो। मौलाना साहब पहले भी तो नमाजें पढ़ाते हैं, पहले आप कहते थे जिस नमाज में रुकू ना हो वो नमाज नहीं होती, जिस नमाज में सजदा ना हो वो नमाज नहीं होती। अरे ये भी तो नमाज है। और मैयत भी किसी आम की नहीं, ये अल्लाह का वली था, बुजुर्ग था, और आपने रुकू और सजदे के बगैर ही सलाम फेर दिए। आपके मौलाना साहब आपको बताएंगे, हैं बुजुर्ग, हैं अल्लाह के वली, लेकिन इनके जिस्म से रूह निकल गई है, जिस्म बुत की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब अल्लाह ने रोक दिया है। अल्लाह कहता नहीं, ओ मेरे बंदे, तेरे आस पास यहूदी और ईसाई रहते हैं जो अंबिया की कब्रों के पुजारी थे। दूर से कहीं यहूदी और ईसाई देखने वाला ये न समझ ले ये रुकू मैयत को कर रहा है, ये सजदा मैयत को कर रहे हैं। जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है कि बुजुर्ग मुहद्दिस या किसी सहाबी की भी मैयत सामने पड़ी हो, सजदा तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत नहीं देता। जब मनो मट्टी के नीचे चले जाएं तो फिर सजदे की इजाजत किसने दे दी है? तरबियत हो रही है, कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है। नबी अलैहिस्सलाम सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान आया, साहबा कहते हैं आप रुक गए, आपने लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा हमने नहीं देखा था। काफी देर के बाद आपने सर उठाया और कब्रिस्तान की तरफ चले गए, हम भी आपके पीछे कब्रिस्तान की तरफ चले गए। आखिरी बात है, तवज्जो कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास बैठ के इतना रोए, इतना रोए, साहबा कहते इतना रोते हुए हमने कभी नहीं देखा था। अब का मन हौलहू, आपके रोने ने सबको ही रुला दिया। नबी अलैहिस्सलाम रोते रोते काफी देर के बाद उठे, फिर भी आंसू थम नहीं रहे, लड़ियां जारी हैं, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो रही है। रोते रोते आप कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया, अल्लाह के रसूल ये किस खुश नसीब की कब्र थी जिसके पास बैठ के आप इतना रोए हैं? कहा हाज़ा कब्र उम्मी, ये मेरी वालिदा मोहतरमा की कब्र थी, मेरी माँ का मुझे प्यार याद आया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे कब्रिस्तान की ज़ियारत से रोक दिया था। पहले मैंने सजदे में गिर के अल्लाह से इजाजत मांगी है, अल्लाह अब तरबियत हो चुकी है, अब ये मेरे गुलाम, मेरे सहाबा तुझे छोड़ के मेरी कब्र की पूजा नहीं करेंगे। अल्लाह मैं अपनी वालिदा की कब्र के पास से गुजर रहा हूँ, अल्लाह अपने पैगंबर को इजाजत ही दे दे, मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत ही कर लूं। फिर अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है, हाज़ा कब्र उम्मी, ये मेरी वालिदा मोहतरमा की कब्र है, माँ के प्यार ने मुझे रुला के रख दिया।
नबी अलैहिस्सलाम फिर मदीना वापस आए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, इन्नी नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें रोक दिया था कि कोई भी कब्रिस्तान न जाए, बस अपनी मैयत को दफन करके वापस आ जाओ, दोबारा कोई न जाए। फज़ूरूहा, लेकिन अब इजाज़त मिल चुकी है, अब तुम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत बंदे को आखिरत याद दिला है। पत्थर से पत्थर दिल इंसान पिघल जाता है कि अरे बड़े बड़े नवाब, बडेरे, जगीरदार, मुरब्बों के मालिक, लेकिन उनकी दौलतें भी उनको मौत से ना बचा सकी, मट्टी की ढेरी बन चुकी है। एक वक्त ऐसा आएगा तेरे और मेरे घर से भी मेरा और तेरा जनाजा निकलने वाला है। आप फरमाते कब्रिस्तान जाके पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाते हैं। तुम भी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो, इससे बंदे को आखिरत याद आती। ऐसे फिर जाके कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त मिली है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, जो अल्लाह की शान शान है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस गुनाह से सबसे ज़्यादा नफरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए, और दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, महल्लेदार सबको ये वाज़ करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।